تو اجماعی مسائل جو ہوتے ہیں نا، جو ایک دفعہ اجماع ہو گیا، طلاق کا مسئلہ بھی ایسا ہے، 3 طلاق پر صدیوں امت کا اجماع رہا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اب اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا آ کے کہے گا کہ 1 ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب وہ سارے گمراہی پر جمع ہو گئے تھے، حالانکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. باقی دلائل کے تانے بانے ملا کے لوگ بہت بیوقوف بن جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. تو میں نے جو بات کہی تھی کہ اجماع امت، یہ اس کا مقام حدیث سے بڑھ کر ہے. میں اس کو ذرا ڈیفائن کرتا ہوں کہ کیوں بڑھ کر ہے. حدیث خبر واحد ہے. حدیث جب چلتی ہے نا، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا. فلاں کے بیان کرنے میں غلطی کا امکان ہے، چاہے وہ کتنا ہی ثقہ، کتنا ہی قابل اعتماد کیوں نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسا اوقات ایک آدمی بالکل سچا ہوتا ہے، بیان کرنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے. جبکہ اجماع امت نام ہے، کسی بھی دور میں امت کسی مسئلے پر جمع ہو گئی. اب اگر آپ امت کو یہ کہہ دو کہ نا کہ یہ غلطی پر جمع ہو سکتی ہے، تو اس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ پھر یہ امت جب غلطی پہ جمع ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے یہ قرآن جو ہم پر نقل ہو کر آیا ہے، اس میں بھی امت سے کیا ہوئی ہو؟ بولو نا بھائی، غلطی ہوئی ہو. یہ جو امت کہہ رہی ہے تواتر کے ساتھ یہ کتابیں چلی آ رہی ہیں، اس میں بھی امت سے کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے. جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ امت غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس قرآن کا جو قرآن ہونا ہے نا، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ اس امت کے اس اتفاق سے ثابت ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہی قرآن پڑھتے ہیں جو نبی پہ نازل ہوا، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ اکثر میں اپنا اس موقع پر ایک مناظرہ بیان کرتا ہوں نا جماعت المسلمین والوں سے. مناظرہ کیا، بڑے آرام سے بحث مباحثہ ہوا تھا. وہ کہنے لگے یہ کیا امت غلطی پہ جب امت یہ کہہ رہی ہے، امت کے قرآن حدیث کو فالو کرو بس. میں نے کہا قرآن حدیث کو فالو کرنے کے لیے نا پہلے اس امت کو درمیان میں لانا پڑے گا کہ یہ امت ٹھیک ہے من حیث الامہ، یہ غلط نہیں ہو سکتی، سارے غلط. پہلے یہ مانو گے تو پھر قرآن کو قرآن ماننا پڑے گا. وہ کہنے لگے کیسے بھائی؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ. ایک تو یہ لوگ گستاخی کے فتوے لگانے میں 2 منٹ بھی نہیں لگاتے، 2 منٹ بات سمجھتے نہیں ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ، کیا آپ کو اس کو قرآن کے قرآن میں شک ہے؟ میں نے کہا مجھے تو شک نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے، لیکن جو دلیل ہے نا اس قرآن کے قرآن ہونے کی، وہ دلیل آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا میں ایک کتاب لکھتا ہوں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں لا ریب فیہ، کہ لکھنے سے کسی کتاب میں لا ریب فیہ لکھنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہنے لگے اس کا تو حفاظت کا اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم حفاظت کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کسی کتاب میں آپ لکھ دیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور نسبت اللہ کی طرف کر دیں کہ اللہ نے فرمایا. یہ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ اللہ نے فرمایا بھی ہے. اگر اس آیت کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا پھر تو ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ تو کوئی بھی کسی کتاب میں لکھ سکتا ہے نا بھائی، لا ریب فیہ لکھنے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگے گا کسی کتاب میں. بھائی بعض دفعہ بچوں کا نام ہوتا ہے لا ریب، ہوتا ہے نا، لا ریب کوئی شک نہیں. تو بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے، نام اس کا لا ریب بعد میں پڑتا ہے. بہادر خان نام ہوتا ہے بچوں کا، ہوتے چوہے سے بھی ڈرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ نام چنگیز خان ہوگا، بلی سے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ. تو کچھ بھی کسی کتاب میں لکھ دو، پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ سب کچھ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ اللہ نے کہا ہے. آج تورات میں اگر آ جائے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، کوئی پادری تحریف کر کے اس میں ڈال دے، تو کیا یہ ہم مان لیں گے کہ تورات قابل تحریف نہیں ہے؟ مان لیں گے کیا؟ تو وہ آئیں بائیں شاید گھنٹہ لگا دی انہوں نے، دماغ خراب، کوئی نہ سر نہ پاؤں، کہہ رہی ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تحریف ہی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا کلام ہے، بدل نہیں سکتا. میں نے کہا پھر تورات انجیل کیوں بدل گئے؟ وہ بھی تو اللہ کا کلام تھا.
میں نے کہا بھائی جان ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پوری امت اس کے برحق ہونے پر بولو بھائی جمع ہے. اور یہ پہلے ماننا, کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے پوری امت سے غلطی ہوئی ہو, تو ماننا پڑے گا کہ پوری امت من حیث الامہ غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی, یہ پہلے ماننا پڑے گا. پھر پہلے سب سے پہلے اجماع ہے, بات آ رہی ہے سمجھ میں, سب سے پہلے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں, کیونکہ آخری نبی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اللہ اس امت کو من حیث الامہ گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دیں گے کسی بھی لحاظ سے, تاکہ یہ امت حجت رہے غیر مسلموں پر. ان سے ایسی غلطی ہو ہی نہیں سکتی جس میں سارے مبتلا ہو جائیں, ایک سے ہوگی دوسرا ٹوک دے گا اس کو, اور یہ کسی بھی زمانے میں نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے, اس کے بعد حجت نہیں. کیوں حجت نہیں ہے بھائی؟ صحابہ کے بعد اگر لوگ غلطی پہ جمع ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ حدیث پیش کرنے میں غلطی پہ جمع ہو گئے ہوں, بخاری کو بخاری کہنے میں غلطی پہ جمع ہو گئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کو آخری نبی بنایا, اب اللہ تعالیٰ اس امت کو من حیث الامہ غلطی پہ جمع نہیں ہونے دے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ امت قیامت کے دن گواہی دے گی دوسری امتوں کے حق میں, اور اس کی گواہی حجت اس لیے بنے گی کہ یہ امت من حیث الامہ غلط نہیں ہو سکتی, تبھی تو حجت بنے گی یہ امت. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو پہلی بات, جتنے قرآن و سنت کے نام پہ لوگ مسائل بیان کرتے ہیں, سب سے پہلے پوچھو کہ کیا اس کے خلاف امت کسی دور میں جمع ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے ہٹاؤ بھائی اس تحقیق کو ہمارے سامنے سے. بہت بڑے عالم کی ہے, بزرگ کی ہے, جو بھی ہے, بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, بھائی جان پہلے امت کو غلطی سے بچانا ہے, بعد میں ہے بخاری, بعد میں ہے مسلم. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو اجماع کا درجہ حدیث سے زیادہ اس لیے ہے, اس لیے نہیں کہ امت کو نبی سے بڑھا دیا, اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے کہ حدیث میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ نبی نے یہ نہ فرمایا ہو اور بیان کرنے والے سے غلطی ہو گئی ہو, یا نبی نے فرمایا کچھ اور ہو, بیان کرنے والے نے الفاظ اس کا امکان ہے, اور اجماع میں اس کا امکان نہیں ہے اس لحاظ سے. ورنہ نبی کی بات پر امت کو نہیں ہم ترجیح دے رہے. تبھی ہم کہتے ہیں حدیث متواتر, یعنی وہ حدیث جس کو پوری امت نقل کرتی چلی آئی ہو وہ حجت ہے. آپ کہہ سکتے ہو بخاری کے صحیح ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے, تو بخاری کی ہر حدیث گویا قطعی ہو گئی نا, یہ بھی غلط ہے. بخاری کی تمام حدیثوں کے صحیح ہونے پر اجماع ہے, قابل قبول ہونے پر اجماع نہیں ہے. اگر ہوتا تو امام شافعی نے بخاری کی, اگرچہ امام بخاری امام شافعی سے بعد آئے ہیں, مگر وہ حدیثیں تو پہلے بھی تھی نا. امام شافعی نے بھی بخاری کی بعد حدیثوں کو رد کیا, رد کا مطلب عمل نہیں کیا اس پر. اور امام احمد بن خود اہل حدیث بھی بخاری کی بعض حدیثوں کو نہیں مانتے. نہ ماننے کا مطلب صحیح ماننے کے باوجود عمل نہیں کرتے اس پہ. امام بخاری تو 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں, اہل حدیث مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. امام بخاری نے تو باب باندھا, باب من اجاز الطلاق الثلاث, 3 طلاقوں کو 3 کہنے کا باب, پھر نیچے حدیث ذکر کی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صحیح ہونے پر اجماع ہے. نمبر 1, اس بات پر بھی اجماع نہیں ہے کہ یہ صحیح ایسی ہے جیسا قرآن, اس پر اجماع نہیں ہے, بلکہ ظنی ہے. ظنی کا مطلب غالب گمان ہے کہ یہ کیا ہے, بولو بھائی صحیح ہے. میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں, ذرا بات چل پڑی ہے تو چلا لوں, یا ابھی چل پڑے ہیں تو چلتے ہیں, تاکہ بات تو کمپلیٹ ہو جائے نا. دیکھو کیا ہوتا ہے, صحیح کسی چیز کے صحیح یا سچے ہونے کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ایسا سچ کہ جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو, اس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے, صحیح ہے نا, آپ اس کو درست ماننے پر مجبور ہو جاؤ. جیسے دیکھو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا تھا, جب یہ حادثہ ہوا ادھر سے بھی خبریں آ رہی ہیں, ادھر سے بھی خبر آ رہی ہے, ادھر سے بھی خبر, ادھر ہر نیوز چینل یہی خبر, لوگوں کو یقین آ گیا کہ امریکہ میں ایک بلڈنگ گری ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جو کہے گا نا نہیں یہ واقعہ بنایا ہوا ہے, لوگ کہیں گے بھائی جان تو جا کے چڑیا گھر میں ٹکٹ لگوا دے اپنے اوپر, یا کسی عجائب گھر میں چلا جا, ساری دنیا 9/11 کا واقعہ ہوا ہے بھائی, ادھر سے بھی خبر آ رہی ہے, ادھر سے بھی خبر آ رہی ہے, وہاں سے بھی آ رہی ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے. یہ بھی سچی خبر ہے, مگر ایسی سچی کہ اس کا انکار کرنے والا جاہل ہے, ضدی ہے, ہٹ دھرم ہے. انکار کرنا چاہو تو کسی چیز کا بھی کر دو نا,
میں بولوں ابھی رات نہیں دن ہو رہا ہے, آپ بولو بھائی ساری دنیا کو پتا ہے, میں کہا ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے. آپ بولو جو سورج نہیں ہے تو رات کیسے ہو رہی, میں کہا سورج ہے, یہ دیکھو سورج ہے. تو اگر کوئی نہ ماننا چاہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اصولی طور پر جو متواتر خبر ہوتی ہے, یقینی خبر ہوتی ہے, وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو نہ ماننا یہ ضد ہے اور ہٹ دھرمی ہے, جہالت ہے. دوسری سچی خبر یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے آپ کو آ کے بتایا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ایک حادثہ ہوا ہے. جیسے پہلی دفعہ جب کسی نے خبر دی ہوگی, آپ کو پتا ہے یہ ہوا, ایک دم آپ تفتیش کے لیے بھاگو گے. کیا خیال ہے؟ تفتیش کرو گے یار یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. حالانکہ جو پہلا آدمی جو خبر دے رہا تھا وہ بھی سچا آدمی تھا, وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا, لیکن آپ کو یقین آ گیا, پھر بھی آپ نے کہا یار کچھ تو تحقیق مزید کر لو. تو وہ بھی سچی خبر ہے, مگر اس میں غالب گمان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے. ایسا قطعی یقین کے انکار کرنے والے کو آپ جاہل اور یہ کہنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. امکان ہوتا ہے کہ شاید غلطی نہ ہو گئی ہو, تبھی آپ مزید تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی ہمارے پاس صحاح ستہ میں حدیثیں ہیں, ان میں 99% وہ حدیثیں ہیں جو اخبار آحاد ہیں. ایک شخص نے دوسرے سے, دوسرے نے تیسرے سے, زیادہ زیادہ 2 آدمی بیان کر دیتے ہیں, زیادہ 3 آدمی بیان کر دیتے ہیں. ان سے جو ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے وہ ایسا یقین نہیں ہوتا جیسے قرآن کا ہمیں یقین ہے. کیونکہ قرآن جب پھیلا ہے نا دنیا میں, آذربائیجان میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی وہی ہے, دمشق میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی وہی ہے, حرم میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی. اتنے لوگ, یعنی سینکڑوں نے نبی سے سیکھا, ان سینکڑوں سے ہزاروں نے سینکڑوں سے سیکھا, ہزاروں سے لاکھوں نے سیکھا, لاکھوں سے کروڑوں نے سیکھا, اور پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے, ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں جائیں گے وہ بھی ویسے ہی قرآن پڑھ رہا ہے, حالانکہ اس کی سند ہماری سند سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. مصر میں جائیں گے وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے, حالانکہ اس کے جو استاذ اور استاذوں کے استاذ کا سلسلہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور جناب آپ ایتھوپیا میں چلے جائیں گے, وہاں دیکھیں گے وہ بھی ایک سند ہے اس کی, وہ بھی نبی سے جا کے مل رہی ہے. سارے لاکھوں سلسلے ہیں. تو بھائی اتنے سارے سلسلے غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتے. یقیناً نبی نے اس آیت کو ایسے ہی پڑھا ہوگا, ورنہ کچھ تو اختلاف ہوتا نا. نہیں یاری بات, حدیث میں ایسا نہیں ہے, حدیث میں ایسا نہیں ہے. حدیث میں تو اخبار آحاد چلتی ہیں. حدثنی فلان قال حدثنی فلان, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے. تبھی ہم تحقیق کرتے ہیں یہ فلاں ہے کون. قرآن میں تحقیق کرتے ہیں, او بھائی اتنے لوگ ہیں, کس کس کی تحقیق کرو گے یار. تبھی قرآن کی سندیں محفوظ نہیں ہیں. 7 مشہور قراء ہیں, ان کے نام تو محفوظ ہیں, لیکن وہ تواتر سے, وہ ایک درمیان میں زیادہ کام کیا تو ہائی لائٹ ہو گئے, ورنہ وہ اتنی ہے کہ بھائی بس یہ پوری امت کو نقل کر رہی ہے, بس سند کی بحث ہی نہیں ہے اس میں. کوئی سند کی بحث شروع کر دے کہ بیوقوف سمجھیں گے. ایسے ہی جیسے کوئی کہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے, اس کی سند پیش کرو. آپ بولا بھائی پوری دنیا کہہ رہی ہے یار تباہ ہوا ہے, ساری 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ امریکہ میں ہوا, ملبہ پاکستان کے اوپر گرا, تباہ وہاں ہوا, مرے کون ہیں, ہم مرے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ملبہ, ہم تو دبے ہوئے ابھی تک ملبے میں, اور ہم سے پوچھ رہے ہو کہ وہ تباہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. او بھائی ہم تو نکل نہیں پا رہے اس سے, سارے دہشت گردی ہمارے اوپر ڈال دی گئی. جبکہ حدیث میں کیا ہوتا ہے, خبر واحد ہے, 2-3 آدمی زیادہ زیادہ بیان کر دیں گے, وہ ثقہ ہوتے ہیں, تبھی پھر ان کی بحث بھی چلتی ہے کہ ثقہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں, اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے. ایک کہہ رہا ہوتا ہے یہ ضعیف ہے, ایک کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک محدث کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے, ثقہ ہے. تو بخاری یا مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں, مگر ظن غالب کے درجے میں, قرآن کی طرح قطعی اور متواتر نہیں ہیں. ہاں ممکن ہے کوئی منکرین حدیث کہے, حدیثوں کا انکار کرنے والا, اچھا ہم تو پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ یہ بخاری مسلم ظنی چیزیں ہیں اور تم قرآن کو چھوڑ کر ان حدیثوں کے پیچھے لگ گئے. یہ منکرین حدیث بھی اس سے غلط استدلال کر سکتے ہیں. ان کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی شخص خبر دیتا ہے جو قابل اعتماد ہو, تو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل یہ کہتا ہے کہ اس کی خبر پہ یقین کر کے عمل کیا جائے. اس کو انکار اس وقت کیا جائے گا جب اس سے زیادہ مضبوط دلیل اس کے اگینسٹ آپ کے پاس موجود ہوگی, ورنہ ظنی ہونے کے باوجود عمل کے لحاظ سے اس پر عمل واجب ہے. مثلاً آپ کو صبح آفس پہنچنا ہے بولٹن مارکیٹ,
صبح نکلے, وسیم بھائی کا فون آ گیا, ابے تو بولٹن مارکیٹ جا رہا ہے, تجھے پتا ہے وہاں جو ہے نا وہ کچھ مسئلہ ہوا ہے, وہاں پہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے, سگنل جو ہے نا جس سے تو گزرتا ہے وہاں تیری بھی نئی بائک ہے, ہر تھوڑی دیر میں نئی بائک چھن رہی ہے, صحیح ہے نا, آپ ایک دم چکر میں آ جاؤ گے. اگر ستار بھائی قابل اعتماد ہیں تو اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ ان کو غلط خبر ملی ہو, ان کے مشاہدے میں غلطی ہوئی ہو, یا بات اتنی ہو مبالغہ کر کے زیادہ بتا رہے ہوں, لیکن عقل مندی کا تقاضا ہے بھائی آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ, کیونکہ ستار بھائی نے بتایا یہ, اور ستار بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. حالانکہ امکان ہے کہ یار کیا خیال ہے, لیکن اب منکرین حدیث کیا کرتے ہیں, ہر حدیث کے بارے میں یہ کہہ کے کہ یہ ظنی ہے ظنی ہے ظنی ہے, پوری حدیثوں کا انکار کر دیا. تو بھائی ظنی ہونے کے باوجود اس پر عمل کرنا واجب ہے, کیونکہ آپ کے پاس نبی تک پہنچنے کا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے. اور عرف میں دنیا میں ایسی خبر کو حجت سمجھا جاتا ہے. آپ کا باس آپ کو پیغام اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے پیغام پہنچائے کہ آج آپ نے آفس 1 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہر قیمت پہ, اسسٹنٹ نے فون کر دیا آپ کو, اس بات کا امکان ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو, امکان ہے. یہ بھی ہے کہ باس نے آج نہیں کل کا کہا ہو اور اس نے آج کہہ دیا ہو, امکانات اور ہوتے رہتے ہیں صبح شام. لیکن آپ 7 بجے پہنچو گے, اگر آپ نہیں پہنچے اور باس نے کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ 7 بجے آؤ, اور اسسٹنٹ کو میں نے تاکید کی تھی وہ آپ تک پیغام پہنچا دے, آپ کہیں کہ جی آپ کی جو اسسٹنٹ کی خبر ہے یہ ظنی ہے, یقینی نہیں ہے, تو وہ عذر مان لے گا. تو جو حدیث کے منکر ہیں نا, جب وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے ہم نے بخاری مسلم کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ ظنی تھی یقینی نہیں تھی, تو یہ عذر قیامت کے دن بھی نہیں چلے گا. اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے, مگر اس امکان کو عملی زندگی میں لفٹ نہیں کرائی جاتی. اس امکان اس پر عمل اسی پر کیا جائے گا کہ جو کہہ رہا ہے, وہ اس کو لفٹ جب کرائیں گے جب اس کے اگینسٹ جو دلیل ہو وہ اس سے زیادہ طاقتور ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سمجھو, یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھو. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم, یا جتنی بھی روایتیں ہیں یہ ظنی ہیں, صحیح حدیثیں ہیں, ان پر عمل کرنا واجب ہے. لیکن جب یہ اجماع امت کے خلاف جائیں گی تو قطعی چیز اجماع ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ تو پھر اس ظنی کو فالو نہیں کیا جائے. اب اگر جورب والی حدیث جو ہے نا, اور جو جس حدیث میں آتا ہے نبی نے جوربین پر مسح کیا ہے, اس حدیث کو آپ فرض کرو صحیح مان بھی لو, اول تو بخاری مسلم کی نہیں ہے, اس کی صحت میں اچھا خاصا اختلاف ہے, بہت سے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں, مان لو کہ وہ صحیح ہے. پہلے تو صحیح ہونے میں اختلاف, نمبر 2 اس کے مفہوم میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سے موضع مراد ہیں, اور دلیل کمزور ہو گئی نا. تو اس کمزور دلیل کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی یہ اجماع امت کے خلاف ہے. امت صدیوں تک اس پر جمع رہی ہے کہ ان موضوع پر مسح جائز نہیں ہے. تو آپ بخاری کو نہیں لے سکتے اجماع کے مقابلے میں, آپ ایک بخاری مسلم سے ہٹ کے روایت کو کیسے اجماع کے مقابلے میں قبول کر رہے ہو بھائی؟ نہیں آ رہی بات؟ تو کیسے ممکن ہے بھائی یہ کیسے؟ اور مسئلہ وضو کا ہے, نماز کا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج ہے. بھائی چمڑے کے موزوں پر شریعت نے مسح کی اجازت اس لیے دی کہ موزے اتارنے میں کیا ہوتا ہے؟ حرج ہوتا ہے نا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ حرج ہے. تو اس کے 2 جواب ہیں. نمبر 1, آپ قیاس کر رہے ہو اجماع کے خلاف, سمجھ رہے ہو نا, یہ تو قیاس ہو گیا نا, یہ قیاس اجماع کے خلاف حجت نہیں ہے. دوسری بات یہ جو اصل جواب ہے, حرج شریعت میں وہ معتبر ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. ان چیزوں میں قیاس نہیں چلتا. حرج وہ معتبر ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. تو شریعت نے چمڑے یا اس جیسے موضوع میں تو حرج کو حرج مانا ہے, عام موضوع میں شریعت نے حرج کو حرج نہیں مانا. وجہ اس کی ہے کہ ان عام موضوعوں کو پہن کر بھی آپ پاؤں پورے اچھی طریقے سے دھو سکتے ہو, پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں آپ کے. آپ کہو کہ گیلے موضوع میں وضو کیسے کروں, تو یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, یہ شریعت کی نظر میں حرج نہیں ہے, کیونکہ شریعت کی نظر میں گیلے کپڑے یا گیلے موزے پہن کے نماز پڑھنا کوئی قابل حرج کام نہیں ہے. تو حرج وہ معتبر ہے, خود سے تھوڑی کر سکتے ہو آپ حرج. آپ کو مجھے سردی میں وضو کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, اس حرج کو شریعت نے حرج مانا ہے؟ کرنا پڑے گا آپ کو. تو حرج جتنا شریعت نے بتا دیا اس پر آپ کو رہنا پڑے گا, اس سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو.
تو اب اجماع کے حجت ہونے کی ایک اور دلیل دے کے میں آگے پھر چلتا ہوں کہ اجماع امت اتنی مضبوط دلیل ہے کہ قرآن نے کیا بیان کیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کو فالو کرے گا تو جہاں جا رہے ہم اسے جانے دیں گے اور بالآخر اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. تو اللہ نے یہاں مسلمانوں کے راستے کو حق کا راستہ قرار دیا کہ نہیں دیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے صرف صحابہ مراد ہیں. اس کی دلیل کیا ہے اس سے صرف صحابہ مراد ہیں؟ المؤمنین کا لفظ عام ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اس کے اولین مصداق ہیں. جو کہتے ہیں صحابہ غلطی پہ جمع ہوئے، یہ آیت ان کے خلاف بھی حجت ہے. کسی بھی دور میں مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی کسی راستے کو فالو کرے گا تو وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہوگا.